بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اور روزے کے اہم مسائل۔ تو یہ تقریباً 4-5 ویڈیوز میں میں یہ ساری چیزیں کور کروں گا کہ روزہ کس سے ٹوٹتا ہے، کس سے مکروہ ہوتا ہے، کفارہ کیا ہے، کن چیزوں سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے، اعتکاف، قدر اور تراویح، یہ ساری چیزیں اس کے اندر میں ڈسکس کروں گا نیکسٹ 4-5 بیانوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور ڈیفرینٹ اس کے مسائل ہیں، تو کائنڈلی اس کو پورا سنیے گا تاکہ آپ لوگوں کو مسائل کے بارے میں اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے۔ رمضان کے روزے رکھنا اسلام کا تیسرا فرض ہے۔ جو اس کے فرض ہونے کا انکار کرے مسلمان نہیں رہتا، اور جو اس فرض کو ادا نہ کرے سب گناہ گار اور فاسق ہے۔ رمضان شریف کے روزے ہر عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے۔ مزدور کے لیے، محنت طلب کام یا طالب علم کے لیے امتحان کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ آج کل رمضان روزے کے لیے نیت شرط ہے۔ اگر روزے کا ارادہ نہ کیا اور تمام دن کچھ کھایا پیا نہیں تو روزہ نہ ہوگا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے کچھ کہنا ضروری نہیں، لیکن کہہ لیں تو اچھا ہے۔ رمضان کے روزے کی نیت رات سے کر لینا بہتر ہے، اور اگر رات کو نہ کی ہو تو دن کو بھی زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے نصف النہار، صبح صادق سے غروب کے بالکل درمیانی وقت تک کر سکتا ہے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ رمضان المبارک میں ہر روزے کی الگ نیت کرنا ضروری ہے، مگر رمضان کے روزوں کی ایک ساتھ نیت نہیں کر سکتے۔ کسی شخص نے سعودیہ وغیرہ کسی ملک میں 30 روزے مکمل کر لیے تھے، پھر پاکستان پہنچا اور یہاں بھی رمضان ہے تو یہاں 31واں روزہ بھی رکھے گا۔ اس کے برعکس کوئی شخص پاکستان میں 28 روزے رکھ کر سعودیہ گیا اور وہاں رمضان ختم ہو چکا تھا تو یہ 2 روزوں کی قضا کرے گا۔ اچھا، یہ تو ہو گئے روزوں سے متعلق کچھ مسائل نا۔ اب آگے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کان اور ناک میں دوا ڈالنا۔ البتہ کان میں دوا ڈالنے سے متعلق اب بعض حضرات یعنی دارالعلوم کراچی وغیرہ کی تحقیق یہ کہ کان کے اندر پانی، تیل یا دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ کان کے اندر تیل، دوا یا پانی، الا یہ کہ کسی شخص کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو اور وہ پانی، تیل یا دوا وغیرہ اس کے حلق تک پہنچ جائے۔ البتہ دن میں دوا ڈالنے کے بجائے افطار کے بعد تیل یا دوا ڈالے تو اس کے لیے ایسا کرنا بہتر اور شبے سے بعید تر ہوگا۔ نمبر 2، جان بوجھ کر منہ بھر کر قے کرنا۔ جان بوجھ کر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا جانا جبکہ یاد ہو کہ روزہ ہے۔ نمبر 4، عورت کو چھونے وغیرہ سے انزال ہو جانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نگل لینا جو عام طور پر کھائی نہیں جاتی، جیسے لکڑی، لوہا، کچا گیہوں کا دانہ وغیرہ۔ نمبر 6، بھول کر کھا پی لیا اور یہ سمجھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہے، پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلے تو بھولے سے کھا لیا نا تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اب اسے یہ سوچ لیا کہ نہیں جی اب تو روزہ ٹوٹ گیا، تب کھا لو، تو اب تو بالکل ہی روزہ ٹوٹ گیا، پہلے نہیں ٹوٹا تھا۔ نمبر 7، سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا لیکن یہ خیال کیا کہ وقت ابھی باقی ہے اور کھا پی لیا۔ نمبر 8، دن باقی تھا مگر غلطی سے یہ سمجھ کر سورج غروب ہو گیا ہے، روزہ افطار کر لیا۔ نمبر 9، ہینڈ جاب کرنا یعنی ہاتھ سے اپنی شہوت کو پورا کرنا، اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اوپر ذکر کی کہ تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ اوپر جو 9 چیزیں میں نے بتائی ہیں اس میں صرف قضا ہوگی یعنی روزہ دوبارہ رکھے گا، کفارہ نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے نمبر 10، جان بوجھ کر بیوی سے ہم بستری کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ جان بوجھ کر بیوی سے ہم بستری کرنا، جان بوجھ کر کچھ کھانا یا پینا، جان بوجھ کر سگریٹ یا حقہ پینا، نسوار رکھنا، ان آخری 4 صورتوں میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ یہ جو آخری 4 صورتیں بتائی ہیں یعنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، جان بوجھ کر کچھ کھانا پینا کہ پتہ تھا جی روزہ پھر بھی کھا رہا ہے، جان بوجھ کر سگریٹ یا حقہ پینا، نسوار رکھنا، ان آخری 4 صورتوں میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ جو شخص سگریٹ، حقہ یا نسوار کا عادی ہو یا کسی نفع کی غرض سے یہ چیزیں لے تو اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اب روزے کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ لگاتار بغیر ناغے کے 60 روزے رکھنا یعنی 2 مہینے کے روزے رکھنا۔ اگر ناغہ کر دی تو پھر نئے سرے سے لگاتار 60 روزے رکھے، اور اگر روزوں کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یہ اس کا کفارہ ہو گیا۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کے انسان کو ہر کام کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ تو وہ چیزیں ہوگی جس سے قضا آتی ہے۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں مگر مکروہ ہو جاتا ہے، وہ کون سی چیزیں؟ بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا نمک وغیرہ چکھ کر تھوک دیا، ٹوتھ پیسٹ یا منجن یا کوئی کوئلے سے دانت صاف کرنا بھی روزے میں مکروہ ہے، اور اگر ان میں سے کوئی چیز حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے احتیاط بہتر ہے۔ نمبر 2، تمام دن حالت جنابت میں بغیر غسل کیے رہنا۔
اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. یعنی اگر جنابت کا غسل تھا اس کے اوپر تو اس کو فوراً سے کر لینا چاہیے تھا. نمبر 3، فسد کرنا بلا عذر کسی مریض کے لیے اپنا خون دینا. یعنی ضرورت نہیں تھی، بلا وجہ نہیں میں دیتا ہوں تو اس سے بھی مکروہ ہو جاتا ہے. نمبر 4، غیبت کرنا، یہ ہر حال میں حرام ہے اور روزے میں اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے. نمبر 5، لڑنا جھگڑنا، کسی بھی جاندار یا بے جان چیز کو گالی دینا. نمبر 6، کسی کے ہونٹ منہ میں لینا، یعنی کس وغیرہ کرنا. اگر دوسرے کا لعاب نکل لیا تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. صرف ٹچ کرنا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر تھوک وغیرہ اگر کوئی منہ میں آ گیا اور اس کو نگل لیا تو اسے روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا، نمبر 7، یعنی ہسبینڈ وائف کا آپس میں لیٹنا اور ملنا، ٹھیک ہے نا، اور آپس میں ٹچ ہونا، تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ جس سے روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کرنی پڑتی ہے، اور روزوں کے کچھ مسائل کے کس کے اوپر روزہ ہے اور کیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ چیزیں مسائل کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آگے بھی اور بیان آتے جائیں گے. تو کائنڈلی پوری ویڈیو پورا بیان سنا کریں اور آگے لوگوں کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کیا کریں.